کامیابی کہنا اس کو آپ مجھے نہیں پتا آپ اس کو کامیابی کہنا چاہتے ہیں. اس شدت سے, اس وائلنس سے مسلم لیگ نون اپنا واقعی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا, جو وائلنس کریٹ کی گئی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے تھرو. آپ کو لڑکیوں کا رقص کرنا پسند ہے؟ مجھے اس پہ اگر کوئی لڑکی رقص کرنا چاہتی تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو کیوں اعتراض ہے؟ نواز شریف صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہے. یہ کبوتر کی کیا کہانی؟ کبوتر ٹرین ہوا تھا پہلے یا کیا مطلب؟ میں یہی کہوں گی کہ یہ میرے لیے وہ اس جلسے پہ میں خود موجود تھی وہاں پر. آنیسٹلی اسپیکنگ میرے خیال ہے میرے لیے وہ ون آف دی بیوٹیفل مومنٹس. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں وی نیوز ایکسکلوسیو میں ہم آپ کی مختلف پولیٹیشین سے ملاقات کراتے ہیں, ان سے سخت سوالات بھی کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے. سوال کرنا ہمارا حق ہے. آج جو خاتون جن کو ہم نے مدعو کیا ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کی ایک ذرا مشکل سی ذمہ داری لگی ہے. وہ اس ذمہ داری کو کتنا نبھا سکی ہیں, اس میں کیا کام ہو رہا ہے, کیا جو ٹاسک انہیں دیا گیا ہے وہ پاسبل بھی ہے یا یہ سب ہوا میں, خیال میں, گمان میں باتیں, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ آج تشریف رکھتی ہیں محترمہ سلمیٰ بٹ صاحبہ, اور ان کی مسلم لیگ نون میں یہ ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے MSF مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے میں خواتین کو جو آرگنائز کرنا ہے, بچیاں طالبات کے حوالے سے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے اس کی ذمہ داری انہیں تفویض کی گئی ہے. یہ آپ کو اور کام نہیں دیا تو بڑا مشکل سا کام ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ عمار بھائی آپ کا. جی میرا خیال ہے کہ کام کوئی بھی آپ جب دل جمی سے کریں اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے کریں تو وہ مشکل تو ہوتی ہے اس کے راستے میں, اور جب اس کام میں چیلنج نہ ہو اس کام کرنے کو کوئی اتنا مزہ بھی نہیں آتا. نہیں, یہ تو بڑا عجیب سا چیلنج ہے نا. آپ جب کالجز میں جاتے ہیں تو طالبات تو سارے PTI فین فالوئنگ ہے نا, وہاں PMLN ہے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف فین فالوئنگ صرف PTI کی ہے. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے. اس بات کا ایک حصہ کہ جب ہم کالجز میں طالبات کو اسپیشلی جب ہم جا کے, ہماری وہ ٹارگیٹ آڈینس ہے اور جب ان سے میں جا کر بات کرتی ہوں, ملتی ہوں, ان کو آرگنائز کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس میں چیلنجز اور طرح کے آتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ سارے PTI کی ہے. مسلم لیگ نون کی ابھی بھی بہت کثیر تعداد جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں تعلیمی اداروں میں, لیکن ہمیں بیسکلی ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ طلبہ سیاست کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا ماضی میں. ہسٹری اس کے ساتھ بھری پڑی ہوئی ہے. جو 1983 میں اسٹوڈنٹ یونین کو بین بھی کر دیا گیا, اور اس کے بعد جب بین آپ لفٹ بھی کیا گیا 2010 میں, یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب بطور پرائم منسٹر اس کو اپ لفٹ کیا تھا, اعلان کیا اس کے اوپر, لیکن وہ امپلیمنٹیشن میں نہ جا سکا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ طلبہ سیاست کو, جس کی جو طلبہ یونین کی اگر آپ بات کرتے تو اس کو جب بند کیا گیا تھا 1983 میں, تو وہ یہ نام لے کر بند کیا گیا تھا ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر کے دور میں. ایک عامر نے اس کو بند کرایا تھا, سپریم کورٹ سے اس کا جو آرڈر آیا تھا, اور وہ کہا گیا تھا کہ وائلنس بہت جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو وائلنس ختم کرنے کے نام پہ طلبہ یونین بند کر دی گئی. اور اس میں لیکن ہمارے پاس تاریخ میں یہ موجود ہے کہ تب تک 1983 تک کبھی کوئی وائلنٹ ایکٹیویٹی یہاں تک نہیں ہوئی تھی کہ کسی اسٹوڈنٹ کا مرڈر ہو گیا ہو. لیکن جب بین کر دیا گیا تو 1989 تک, 1983 سے لے کے آنورڈس تقریباً میرے خیال 70 یا 71 اسٹوڈنٹس جو ہے ان کی مرڈر ہوئے. یہ وائلنٹ ہو گئی بند کرنے سے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ملیٹنٹ ونگز بن گئے, کچھ ریلیجیس ملیٹنٹ ونگز جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں سامنے آ گئے طلبہ سیاست کے نام پر, جس نے نقصان پہنچایا. جس میں کیا جو طلبہ اب ہماری جو اب کی نوجوان ہیں ان کی ایک تو یہ کیا کہ مائنڈ سیٹ کو نیرو کر دیا, ان کے اوپر ان کے پاس اوپینین ختم کر دیا, ان کی رائے ختم کر دی. پھر اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب رائے سازی ہی نہیں ہے نوجوانوں میں, جب وہ ڈیسیژن میکنگ کی ہی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, یا ان کے اندر انالیٹیکل سکلز ختم کر دیے گئے, ان کے اندر کمپریہنشن ختم کر دی گئی, ان کے اندر کمپیریٹیو انالیسس ختم کر دیا گیا, ان کے اندر سیاسی شعور ختم کر دیا گیا, ان کو سیاست کے بارے میں سوچنا ایک ٹیبو بنا دیا گیا, اور کہا گیا کہ اے پولیٹیکل ہو گئے تو اسٹوڈنٹ ہو گئے. اور تعلیمی اداروں میں رہنے والے جو پڑھنے والے جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کا سیاست سے وابستگی نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیں دوسری طرف آئین میں 18 سال ووٹ ڈالنے کی عمر کیوں رکھی گئی؟ پھر ایک طرف آپ 18 سال کی عمر میں ووٹ ڈالنے کا جب حق دیتے ہیں تو اسی 18 سال کے نوجوان کو کیا اتنا سیاسی طور پر باشعور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے؟ لیکن اگر آپ کی دلیلیں ساری صحیح مان لے, جس میں آپ نے کہا کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو قید کر کے رکھا, انہیں حق نہیں دیا گیا, تو پھر یہ سارے نوجوان عمران خان کے کیسے فین بن گئے؟ وہ عمران خان کے فین اس طرح بن گئے کہ وہ ایک کلٹ تیار ہوا. سارے, ایک تو میں پہلی بات تو یہ کہ سارے نوجوان نہیں بنے, انہوں نے اس کو پروجیکشن ایسے کی, ان کی جو سوشل میڈیا کی تشہیر ہے
اور انہوں نے چند, آپ نے دیکھا ہے ایک فریکشن ہی ہے, اگر سارے ہی نوجوان پی ٹی آئی کے پیچھے چلے گئے تھے, عمران خان کے پیچھے چلے گئے تھے, تو آج کدھر ہے وہ حقیقی آزادی کا نعرہ؟ آج کدھر ہے جنہوں نے نکلنا تھا, غلامی سے نجات دلانی تھی؟ آج کیوں نہیں وہ اپنے, میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں قید ہے, کوئی 10 بندے بھی کوئی نوجوان ملنے گئے ہوں کبھی, جنہوں نے کہا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں یا جیل جانا چاہتے ہیں یا ان کا پیچھے جانا چاہتے ہیں یا ان کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر اگر میں ایک ٹویٹ کر دوں یا میں ایک اشتہار لگا دوں نوجوانوں کا اور کہوں سارا پاکستان میرے پیچھے ہے, تو وہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر ہی تھا نا. بیسیکلی ان کی سیاست سوشل میڈیا کے اوپر تھی, ان کی جو تحریک بھی تھی سوشل میڈیا کے اوپر تھی, ان کی تشہیر بھی سوشل میڈیا کے اوپر تھی. لہٰذا اس کا بھی جو ہو رہا ہے نا, وہ کہتے ہیں کیا کرٹیسزم جو آ رہا ہے یا اس کا جو اپنے لیے بچاؤ آ رہا ہے, ڈیفینس جو آ رہا ہے, یا ابھی بھی وہ بھی پھر اب سوشل میڈیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون اس کامیابی سے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکا جس کامیابی سے عمران خان نے استعمال کیا. کامیابی کہنا اس کو, آپ مجھے نہیں پتا آپ اس کو کامیابی کہنا چاہتے ہیں, اس شدت سے, اس وائلنس سے مسلم لیگ نون اپنا واقعی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا. جس وائلنس کریٹ کی گئی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے تھرو, وہ شدت پسندی واقعی مسلم لیگ نون نے جنریٹ نہیں کی اپنے سوشل میڈیا سے, جو شدت پسندی پی ٹی آئی نے جنریٹ کی. اور اگر آپ یہ کمپیریزن, اور پھر ینگ لوگوں کو غلط استعمال جو لگایا سوشل میڈیا کے, گالی کا کلچر دیا یا اس کو وائلنس میں لے کر گئے, یا اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 9 مئی آ گئی. آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ جو کے پی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, جو ایک اسکینڈل سامنے آیا جس میں 1109 جو نوجوان لوگ بھرتی کیے گئے تھے, پتہ نہیں 870 ملین کتنا اس میں پیسہ خرچ کیا گیا, اور بچوں کو پیڈ اس لیے ہائر کیا گیا کہ وہ گورنمنٹ کے کاموں کی تشہیر کریں گے. لیکن کی کیا انہوں نے صرف پروجیکشن کی سوشل میڈیا کی حد تک, عمران خان کی, پی ٹی آئی کی, اور ایک اس کو وہ ایک پورا ایک نیگیٹو نیریٹو بلڈنگ کی. ہم جس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ایک بات کرتے ہیں کہ نیریٹو. مجھے لگتا ہے نیریٹو سے زیادہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, کام کرنے کی, وہ ہے سوچ, اور وہ ہے بیہیویئر جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. نیریٹو خود ہی بن جائے گا اگر آپ سیاسی شعور دے دیں گے لوگوں کو, اور اگر آپ لوگوں کو یہ تلقین کر دیں گے کہ ان کے بیہیویئر کے اندر ایک باشعور فیصلہ سازی اور میچورٹی اگر لائی جائے ینگ لوگوں کے اندر, تو وہ نیریٹو آٹومیٹکلی بلڈ ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ذمہ داری طالبات کو آرگنائز کرنا تھا. آپ نے 100 سے زیادہ اسکولوں کالجوں کا وزٹ کیا. ایک تاثر ہے, اور عمران خان نے بڑی کامیابی سے بنایا, کہ جو پڑھی لکھی کلاس ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, جو پیڈو کلاس ہے, جو ان پڑھ لوگ ہیں, وہ شاید نون لیگ کے ساتھ. یہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ کلچر بنایا. آپ گئے ہیں پڑھے لکھے بچوں کے پاس جو کالجز میں پڑھ رہے تھے, واٹ واز یور امپریشن؟ میں عمار بھائی صرف اتنا میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے جون کے آخری ہفتے میں یہ بیڑا اٹھایا تھا ایم ایس ایف طالبات کے ساتھ کام کرنے کا. آج اکتوبر کے آخری ہفتے میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں. ٹوٹل یہ 4 مہینے بنتے کل ملا کر, جس کے اندر میں تقریباً ابھی تک میں نے کوئی تقریباً 100 کالج صوبے بھر میں وزٹ کیے ہیں. میں نے 21 اکتوبر والا جو ہمارا جلسہ تھا, استقبال تھا جو قائد کا, اس پر 13 اضلاع سے 1500 سے زائد ینگ اسٹوڈنٹ لڑکیوں نے شرکت کی, استقبال کرنے لاہور مینار پاکستان آئیں. That's a big number. جی, دیٹس اے ماشاء اللہ الحمدللہ, دیٹس اے ویری گڈ سائز, ویری گڈ نمبر. اور یہ ساری ایجوکیٹڈ یوتھ تھی. اور مجھے تب اس بات کا خود بھی احساس ہوا, میں اگر آپ سے صحیح آنیسٹ بات کروں, اور مجھے خوشی بھی تھی لیکن احساس تب ہوا جب میں وہاں پہ آن گراؤنڈ کھڑی تھی فیلڈ میں, پنڈال میں. تو بہت سارے جو میڈیا کے دوست آ رہے تھے, وہ سب مجھے ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹ لڑکیاں پی ایم ایل این کے جلسے میں کیسے آئیں, کہاں سے آئیں, کون لے کر آیا. یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ کیا گیا, اور میں وہاں پر کھڑی تھی. خیر میں ان سے بات بھی کرتی رہی, میڈیا نے بچیوں سے بات کی. چکوال سے بچیاں آئیں, بہاول نگر سے آئیں, چھنگ سے آئیں, راجن پور سے آئیں, اوکاڑا سے آئیں, پتوکی سے, ملتان سے, جہلم سے, پنڈی سے, گجرانوالا سے, وزیر آباد سے, شاید میں کوئی کسی ضلع کا نام بھول نہ جاؤں, لیکن قصور سے کثیر تعداد میں بچیاں آئیں. اور اس کا امپیکٹ اتنا گریٹ ہے کیونکہ بچیوں کے ساتھ ہم نے ایک تو بہت زیادہ ان کے انتظامات ہمارے بہت اچھے ہم نے کیے تھے, الگ سے پنڈال تھی, پھر ہم نے ان کی سیفٹی اور سیکورٹی کو انشور کیا. جلسے میں سوری ٹو کٹ یو, اس میں عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہم نے دیکھا خواتین کے ساتھ بڑی بدتمیزی بھی ہوتی تھی, اور وہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہوتے تھے. اب بچیاں اور 1500 بچیاں کی ذمہ داری آپ پہ تھی, اور جلسہ گاہ تو بڑی وائلڈ سی جگہ ہوتی ہے, تو کیسا رہا ان بچیوں کا ایکسپیرینس؟
جی میں آپ کو آئی وش کہ میں آپ سے شیئر کروں. میں اس کو چھوٹا سا ایک ڈاکیومنٹ بھی کر رہی ہوں. بچیوں نے آرگینک فیڈ بیک جو ہے بچیوں کی جا کے مجھے اتنی بچیوں نے جا کر یہ میسج کیے ہیں کہ ہم نے آ کر جب یہاں تصویریں دکھائیں اور ہم نے جب بتایا کہ ہم جلسے میں نواز شریف صاحب کے ہو کر آئیں تو ہمارے علاقوں میں بہت سی اور بچیاں کہتی ہیں کہ اگلی بار ہم بھی جائیں گی, ہم جانا چاہتے ہیں. انتہائی پازیٹیو, میری اپنی ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ پازیٹیو فیڈ بیک آیا ہے. میں آپ کے ساتھ انہوں نے مجھے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی شیئر کیے بنا کر, اپنے تاثرات جو بھیجے ریٹن فارم میں بھیجے. اور بہت زیادہ کیونکہ سیکورٹی کے بہت ہم نے اسٹرکٹ انتظامات کیے تھے, لیڈی پولیس بھی بلائی تھی, لیکن ہمارے اپنے ایم ایس ایف کے نوجوان جو بچے تھے, طالب علم جو تھے لڑکے, میں ان کی ضرور یہاں تعریف کرنا چاہوں گی. انہوں نے چینز بنا کے جیسے بالکل اسکارٹ کیا. اچھا, لڑکوں کی جو ایم ایس ایف بوائز ہے اس کی ذمہ داری رانا سکندر حیات صاحب کے پاس کی ہے, جن کا تعلق قصور سے ہے. 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس 37 اضلاع سے 21 اکتوبر کو رانا سکندر کی قیادت میں مینار پاکستان آئے ہیں. اور ایم ایس ایف کے ٹوٹل کل ملا کے تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں اس دفعہ انہوں نے نواز شریف کے استقبالیے میں موجود تھے. اور اس کی ایک اور ایویڈنس یہ ہے کہ 20 اکتوبر کو اگر آپ نے دیکھا جب ہم چاند رات منا رہے تھے تو میڈم مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب اور ہماری سینئر قیادت جتنی بھی پارٹی کے وہ سارے اس پر آئے تھے. ہم نے ایک ایکسکلوسیو ایم ایس ایف سٹی قائم کیا تھا جس میں ٹینٹ سٹی لگایا تھا. 5,000 سے زائد اسٹوڈنٹس رات کو ایک رات پہلے پہنچے تقریباً 17 اضلاع سے, اور انہوں نے آ کر وہاں پر جو ٹینٹ سٹی آباد کیا, وہاں پہ ان کے کھانے کے انتظامات کیے گئے تھے, سونے کے انتظامات کیے گئے تھے. ہم نے وہاں پہ ٹوائلٹس بنائے اور پورا ایک جیسے سٹی آباد کرتے ہیں. باہر کے ملکوں میں آپ نے یہ کانسیپٹ دیکھا ہوگا. پہلی بار کسی جلسے میں ٹینٹ سٹی نوجوان طلبہ اور طالبات کے لیے بنایا گیا, جس میں 5,000 اسٹوڈنٹس ایک رات پہلے آئے, اور وہ پورا ایک جم غفیر تھا اور پورا ایک سینیریو چینج ہو گیا. اچھا, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں, اگر آپ لوگ یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ عمران خان نے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو انسپائر کیا, یہ اگر ایڈمیشن نہیں ہوگا آپ کی طرف سے تو میرے خیال میں غلطی ہوگی. اور یہ آپ کی جو کیمپین چلی ہے, کیمپین بہت اچھی تھی, لیکن اس کے اندر بھی جگہ جگہ ہمیں یہ ایڈمیشن نظر آتا ہے کہ ایک بچے کو ایک باپ کہہ رہا ہے کہ جلسے پہ جاؤ گے اور سمجھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ ناراض ہے نون لیگ سے. تو کیا آپ کے پاس طریقہ ہے, کیا اسٹریٹجی ہے کہ اس نوجوان کو جو ناراض ہے نون لیگ سے, کیونکہ اس کے ذہن میں چور ڈاکو والا چیزیں بھری ہوئی ہیں, اس کو اپنی طرف, اپنی سیاسی جماعت کی طرف لانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں اس میں عمار بھائی, جو مجھے آن گراؤنڈ جا کے ریئلٹی اگر میں دیکھوں, فیلڈ میں نے بہت ٹائم گزارا ہے, 4 مہینے میں نے گزارے فیلڈ میں اور صوبے بھر میں گزارے, اور جو ینگ نوجوانوں بچیوں اور بچوں کے ساتھ گزارے, اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. جب آپ بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کو در حقیقت کیا چاہیے, بچوں کی تو بچے اپنی ضرورتیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اسکالرشپس چاہیے, ان کو لیپ ٹاپ چاہیے, ان کو روزگار چاہیے, ان کو تعلیم چاہیے, اور ان کو مہنگائی کم چاہیے, ان کو ایک اچھی زندگی چاہیے, اور وہ سب تکنیکی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ سب فنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اب اس ملک کے کنٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں, معیشت کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ہماری معیشت کا پہیہ جو اس وقت بالکل تقریباً منجمد ہو چکا ہے, اور جو مہنگائی بالکل آسمان پہ جا چکی ہے, معیشت بالکل تباہ و حال پڑی ہوئی ہے, اس کو اٹھانے کے لیے جتنی کثیر تعداد نوجوانوں کی ہمارے پاس ہے, ہم ایک یوتھ بلج کنٹری ہیں, اور ان نوجوانوں کو اگر ہم اس قابل نہیں بنائیں گے کہ یہ معیشت کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکے, تو میرا نہیں خیال کہ ہم اب ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر معیشت اٹھا سکیں. یہ میں ایک ضرورت ہے. اب دوسری چیز, ابھی تک آپ نے جو ایکسپلین کیا پرابلمز بتائیں, جی بالکل, سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے, نوجوانوں کے 2 طرح سے جو ہے نا ان کو اکوپ کرنا ہوگا. ایک ان کے اندر سیاسی شعور ہونا, اور ان کے اندر جو سیاسی سوچ ہونا میں کہوں گی, اور پھر اس سیاسی سوچ کے ساتھ ان کے اندر ایک سیاسی عمل ہونا. پہلی بات تو یہ کہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے. جو یہ بچوں کے اندر ہم نے بھرا نا کہ سیاست کرنا پتہ نہیں کتنی بری چیز ہے, اور جو بچے طالب علم ہیں اسکول کالج میں جاتے ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, یہ چیز ہمیں مروا گئی ہے. یہ سوچ, ہمیں اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے, بچوں کے اندر شعور بیدار کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بچوں میں ایک سیاسی اچھا مثبت سوچ اور رویہ پیدا ہو جائے اگلے 5 سالوں میں, 7 سالوں میں, 10 سالوں میں, اور ساتھ میں وہ بچے کنٹریبیوٹ کر سکیں معیشت کے اندر, اپنا حصہ ڈال سکیں تھرو جو ہنر ہے, اسکل, ان 2 چیزوں کو اگر ہم کمبائن کر دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک گیم چینجر اور ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتا سچویشن. آپ نے جلسے کے حوالے سے بہت بات کی, آپ کا سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے رہے, بہت کامیاب جلسہ رہا. ایک جملہ نواز شریف صاحب نے کہا, اور ایک آپ خاتون ہیں, اس حوالے سے اس پہ کلیئرٹی دیں ہمیں. نواز شریف نے کہا کہ یہ عمران خان پہ طنز کیا کہ ان کے جلسوں میں لڑکیاں رقص کر ناچتی ہیں, تو رقص تو کوئی بری چیز نہیں ہے, تو فنون لطیفہ میں آتی ہے, اور ایک لڑکیاں اگر رقص کرتی ہیں تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے اس کو صرف
ایک چیز نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نوجوان جو ہیں وہ اگر سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کا ساری بات ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, اور وہ اگر ہم وہ کہنے کا, میرا خیال ہے وہ جو ہم جو بات کرتے ہیں جو صرف یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے نہیں کی, اس کے پیچھے بہت سارے آپ پاکستانیوں سے شاید یہی ایگزیکٹلی اس طرح کی بات سنتے, وہ اگر ساتھ میں وہ کچھ اور اس کو پیکج تو کر پاتے. ان نوجوانوں کو دیکھیں, ایک طرف آپ گالی سکھا رہے ہیں, اور پہلے اور اس کو آپ نے اس کا میڈیم کیا بنایا, اس کا فورم کیا بنایا کہ آپ جلسوں میں لے کر آئے. آپ کو لڑکیوں کا رقص کرنا پسند ہے؟ مجھے اس پہ اگر کوئی لڑکی رقص کرنا چاہتی تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو کیوں اعتراض ہے؟ نواز شریف صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہے. نہیں, ان کو بچیوں کے رقص یا اس چیز کا اعتراض نہیں. میں یہ بات کری کہ جب آپ بچوں کو اس صرف یہ کرا رہے ہیں ان سے کہ آپ ان کی پوری لائف کو ایٹ اسٹیک لگا کر, اور آپ ان کو صرف ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ رقص کر کے سافٹ امیج, جیسے میں نے ایک دفعہ کا آرٹیکل لکھا تھا کہ سافٹ امیج ریکوائرز اسٹرانگ ایکشنز. اگر ہم خالی سافٹ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے وداؤٹ اینی اسٹرانگ ایکشن, اور اس کے پیچھے کوئی ہمارے پاس اگر پلان آف ایکشن نہیں ہے, اور اگر ہمارے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ہم کسی کو پیکیجنگ نہیں کریں, ہم اپنے لوگوں کو اکوپ نہیں کریں. دیکھیں, ایک جب نوجوان اپنی فتح پر, اپنی کسی خوشی پر, اپنی بہادری پر, اچیومنٹ پر اگر آ کر کسی فورم پر رقص کرتا ہے, جھومتا ہے, ایکسائٹمنٹ شو کرتا ہے, تو میرے نہیں خیال کہ کسی کو بھی بشمول نواز شریف صاحب کو اس چیز پر اعتراض ہوگا. لیکن اگر آپ بچوں کو اس بات پر لے کر آتے ہیں کہ وہ صرف گالی دیں, گالی گلوچ کریں, اور وہ اس کو جو ہے نا صرف اس لیے رقص کریں کہ انہوں نے بعد میں 9 مئی کرنی ہے, تو پھر یہ قابل اعتراض ضرور ہے. اچھا, اول لاسٹ کوسچن, یہ کبوتر کی کیا کہانی؟ کبوتر ٹرین ہوا تھا پہلے یا کیا مطلب؟ میں یہی کہوں گی کہ یہ میرے لیے, وہ اس جلسے پہ میں خود موجود تھی وہاں پر, آنیسٹلی اسپیکنگ میرے خیال ہے میرے لیے وہ ون آف دی بیوٹیفل مومنٹس. دا وے کبوتر جو ہے وہ جس طرح سے میاں صاحب نے اس کو آگے ہاتھ کیا, کبوتر ہاتھ پر آ کر بیٹھا, اور وہ جس طرح انہوں نے اس کو کیا, اور لگ رہا, مطلب مجھے لگتا ہے اٹس اے بیوٹی, اٹس اے سمبل آف پیس ایز ویل, اینڈ آئی تھنک اٹ پرسونیفائز, مطلب جو میاں نواز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے, آئی تھنک ان کی شخصیت کی جو سافٹنیس, اور ان کے اندر ایک نیچرل محبت, اور شاید جو وطن سے محبت, لگاؤ, اور جو 4 سال کے بعد جلا وطنی کے بعد جو ان کی یہ واپسی ہے, آئی تھنک وہ جو ایک کبوتر والا جو ایک مومنٹ ہے, اس نے اس سارے کو, it has given like 11 times more, made it a beautiful moment. One more last question, اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جلسے میں بڑی اچھی تقریر کی, بڑے آبدیدہ بھی ہو گئے, ذاتی مسائل کا بھی ذکر کیا, اور ظاہر ہے جو اسٹرگل انہوں نے کی, لیکن جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا, جنرل فیض کا نام نہیں لیا. یہ کچھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم کہ 9 مئی کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی, لیکن یہ ووٹ کو عزت دو کا بھی نعرہ نہیں لگایا, کسی نے منع کیا تھا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف نے میرا خیال ہمیشہ سے اپنے ایک سٹانس ہے, ایک خاص تدبر والا, ایک جو اس ملک کو جس تدبر والے سیاستدان اور سیاسی لیڈر کی ضرورت ہے, میری نظر میں وہ صرف نواز شریف ہے. اور ہم اس بات کو دیکھیں, 25-30 سالوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان جب بھی مسائل میں دبائے تو ہمیں پھر جس کے اوپر ریلائی کرنا پڑا اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. چاہے 2013 کی دہشت گردی ہو, بجلی کا بحران ہو, My question was کہ ووٹ کی عزت دو کا نعرہ کیوں نہیں لگا؟ نہیں, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہیں نہیں کیا. ہم ووٹ کو عزت دو کے نعرہ, یا جو ہے ہم جو بات کرتے ہیں سیولین سپریمیسی کی, اور اگر ہم جو بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی, اور دیکھیں الیکشن کیا ہے, الیکشن کیا ہے, الیکشن ووٹ کو عزت ہی دینی ہے نا. جو الیکشن 2018 میں بھی دی تھی. جی, وہ 2018 میں ووٹ کی عزت کافی پامال کی گئی تھی, RTS بٹھائے گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کس طرح کرائے گئے تھے, پری پول ریگنگ ہوئی, پول ڈے ریگنگ ہوئی, پوسٹ پول ریگنگ ہوئی, کس طرح رزلٹ روکے گئے, وہ ووٹ کے عزت کو پامال کیا گیا تھا. ہم تب بھی ہم بات کرتے تھے کہ لیول پلے فیلڈ ہونا چاہیے, آج بھی ہم بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, اور ہم ووٹ کو عزت دو. 2000 جو ابھی 24 کے ہم الیکشن فورسی کریں, وہ ووٹ کو عزت ہی دینی ہے. بہت شکریہ سلمیٰ بٹ صاحبہ, آپ سے گفتگو کر کے ہمیشہ بہت لطف آتا ہے, اور مجھے ذاتی طور پہ آپ کو ہم ٹاک شوز میں بھی دیکھتے ہیں, جلسوں میں بھی دیکھتے ہیں, اور جس انرجی سے آپ بات کرتے ہیں, اس انرجی کی مسلم لیگ نون کو بہت ضرورت ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.